بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے غسل سے متعلقہ مسائل کو تفصیلی طور پر پڑھا ہے، اور وہ اسباب بھی پڑھے کہ جن سے غسل فرض ہوتا ہے، اور وہ چیزیں کہ جن سے غسل فرض نہیں ہوتا، محض وضو ٹوٹتا ہے، ان چیزوں کا بھی تفصیلی طور پر بیان ہوا۔ آگے صاحب ہدایہ ایک نیا باب ترتیب دے رہے ہیں، اور یہ باب ان پانیوں کے بارے میں ہے کہ جن سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے، اور ان پانیوں کے بارے میں بھی بیان کریں گے کہ جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں باب الماء الذی یجوز بہ الوضوء وما لا یجوز بہ، یہ باب اس پانی کے بارے میں ہے جس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے، اور وما لا یجوز بہ، اور جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آگے عبارت لے کر آئے، فرماتے ہیں الطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والاودیۃ والعیون والآبار والبحار۔ یہ متن ہے، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ کون سے وہ پانی ہیں کہ جن سے طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں الطہارۃ من الاحداث، کہ حدثوں سے پاکی حاصل کرنا، طہارت کرنا، جائزۃ جائز ہے، بماء السماء آسمان کے پانی سے، والاودیۃ وادیوں کے پانی سے، والعیون اور چشموں کے پانی سے، والآبار اور کنووں کے پانی سے، اور والبحار اور سمندروں کے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس عبارت کے اندر ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا من الاحداث، یہ احداث جو ہے وہ حدث کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ یہ حدث کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ نجاست حکمیہ کا طاری ہونا، یعنی بے وضو ہونا۔ نجاست حکمیہ کا انسان پر طاری ہو جانا، اس سے بے وضو ہونا مراد بھی ہو سکتا ہے، اور بے غسل ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، کہ وہ بھی نجاست حکمیہ ہوتی ہے۔ تو حدث سے مراد یہاں پر نجاست حکمیہ کا طاری ہونا ہے۔ تو نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، بماء السماء آسمان کے پانی سے۔ آسمان کے پانی سے کیا مراد ہے؟ آسمان کے پانی سے مراد جو ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا والاودیۃ وادیوں کے پانی سے۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ اودیہ جو ہے یہ وادی کی جمع ہے۔ اس کا معنی وہ زمینی جگہ ہوتی ہے، وہ علاقہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کے ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے اس وادی کے اندر جمع ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ مائع مطلق ہی ہوتا ہے، بارشی پانی ہوتا ہے، لہذا اس سے طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح فرماتے والعیون، اور چشموں کے پانی سے۔ عیون یہ عین کی جمع ہے۔ عین کہتے ہیں چشمے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ چشمے کو، یعنی زمین سے یا پتھر سے پانی کا جو ہے وہ پانی کے چشمے کا پھوٹ جانا، پانی کا خود بخود نکل آنا، اس کو کہتے ہیں چشمہ۔ تو عیون یعنی چشموں کے پانی سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز۔ اسی طرح فرماتے والآبار، آبار جو ہے یہ بئرن کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ بئرن۔ بئر کسے کہتے ہیں بھلا؟ کنویں کو۔ اسی طرح کہتے ہیں والبحاری، اور سمندروں کے پانی سے۔ بحار بحرن کی جمع ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ کسے کہتے ہیں؟ سمندر کو۔ تو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ طہارت حاصل کرنا حدثوں سے یہ جائز ہے، آسمان کے پانی سے، وادیوں کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، کنووں کے پانی سے، اور سمندروں کے پانی سے۔ اب ان تمام پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب اس پر یہ دلائل پیش کریں گے کہ ان پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز کیوں ہے۔ پہلی دلیل کہتے ہیں لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا۔ طہورا اس کا معنی ہوتا ہے ایسا پانی جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا۔ اس پانی کو جو ہے وہ طہورا یعنی طہور فرمایا جاتا ہے۔ کیا فرمایا جاتا ہے اسے؟ طہور، یعنی پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمانوں سے ایسا پانی اتارا ہے کہ جو کہ پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آسمان کے پانی یعنی بارش کے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اس پر تو ایک تو دلیل ہو گئی جناب۔ اب دیکھیں دوسری دلیل اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ دیگر پانیوں سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں وقولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی وجہ سے فرمایا الماء طہور، پانی جو ہے وہ پاک ہے۔
پانی کیا ہے؟ پانی پاک ہوتا ہے. لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کر سکتی، الا سوائے اس کے کہ ما غیر لونہ او طعمہ او ریحہ، سوائے اس کے کہ جو پانی کے رنگ کو یا طعمہ مزے کو، ذائقے کو، او ریحہ یا اس کی بو کو تبدیل کر دے. تو وہ پانی کے جو ایسا ہے کہ پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی، مگر یہ کہ وہ شے کہ جو اس کے رنگ کو، اس کے ذائقے کو، پانی کے ذائقے کو یا پانی کی بو کو تبدیل کر دے، تو ایسی صورت میں اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا. اور یہ جو وادیوں کا پانی ہوتا ہے، چشموں کا پانی ہوتا ہے، کنوؤں کا پانی ہوتا ہے، یہ ایک ایسا پانی ہوتا ہے کہ جو مائع مطلق کے حکم میں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ مائع مطلق کے حکم میں ہوتا ہے کہ کوئی شے ان پانیوں کے رنگ، بو، ذائقے کو تبدیل نہیں کرتی. تو لہذا جب یہ ایسا ہے تو اس سے پانی ہے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ سمندروں کے حوالے سے ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، وقولہ علیہ السلام فی البحر، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بحر یعنی سمندر کے بارے میں فرمایا، ہوا الطہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریا کا ہوا الطہور ماؤہ، فرمایا دریا کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے نا عرض کی، دریافت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگ سمندروں میں سفر کرتے ہیں، دریاؤں میں سفر کرتے ہیں، بعض اوقات بڑا بڑا لمبا سفر ہو جاتا ہے، تو پانی جو ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے پینے کے لیے جو ہوتا ہے. سمندر کا جو پانی ہوتا ہے نا، جو ذائقے کے اعتبار سے دیکھا جائے، اس کا جو اصل اس کا ذائقہ ہوتا ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. اس کو پینا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کو پینا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، حضور ہم سمندروں میں بڑی بڑی دیر تک سفر کرتے ہیں تو پانی اتنا ہوتا ہے کہ وہ پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم وضو کے لیے اس کو استعمال کریں تو پھر ہم پیئیں گے کیا؟ کیونکہ سمندر کا پانی تو ایسا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے، اس کو پیا نہیں جاتا. تو ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا هو الطہور ماؤہ، فرمایا اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے. طہور فرمایا یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس بات پر دلیل ہے کہ سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ سمندر کے پانی سے طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اور آگے جو حضور نے ارشاد فرمایا والحل میتتہ، یعنی یہ جو پیچھے جو فرمایا نا کہ هو الطہور ماؤہ، کہ اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، یعنی اس سے تم طہارت حاصل کیا کرو، اس سے تم وضو کرو سمندر کے پانی سے، اور جو تمہارے پاس پانی رکھا ہوتا ہے وہ تم پینے کے لیے استعمال کر لو. تو فرمایا ہوا الطہور ماؤہ، فرمایا اس کا پانی جو ہے وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے. اور ارشاد فرمایا والحل میتتہ، اور اس کا مردار جو ہے وہ حلال ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مچھلی جو ہوتی ہے نا، مچھلی اس کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھایا جاتا ہے. تو یہاں والحل میتتہ سے مراد جو ہے وہ سمندر کی مچھلی ہے. تری کی جو مخلوق ہے نا حضرت صاحب، پانی کی جو مخلوق ہے، یہ ایسے سمجھ لیں کہ خشکی کی مخلوق سے زیادہ ہے. پانی کی بہت، کیونکہ پانی خشکی کے مقابلے میں پانی دنیا کے اندر زیادہ ہے، پانی کی کثرت ہے. تو پانی کے اندر نہ جانے کس کس طرح کی مخلوق ہے. تو پانی کی مخلوق میں سے، پانی کے جانوروں میں سے صرف اور صرف مچھلی کھانا حلال ہے. اس کے علاوہ کسی اور جانور کا کھانا حلال نہیں ہے. مچھلی کا کھانا حلال ہے، اور مچھلی کو بھی بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا حلال ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ مچھلی وہ حرام ہو جاتی ہے کہ جو خود بخود پانی میں مری ہو اور مر کر پانی کے اوپر تیر آئے، وہ مچھلی صرف کھانا حرام ہے. اس کے علاوہ تمام قسم کی مچھلیاں کھانا جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے. اور مچھلی کے علاوہ کوئی سا بھی جو ہے وہ پانی کا جانور ہے اس کا کھانا حلال نہیں ہے. کھا سکتے ہیں. اصل میں اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. اگر دیکھ لیں جو مچھلی کہتے ہیں، مچھلی جو ہے وہ کھانا حلال ہے. مچھلی کھانا کیا ہے؟ حلال ہے. اب کیکڑا جو ہے وہ مچھلی نہیں ہے، مچھلی نہیں ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. اور اب تو ایسی مچھلی آ گئی ہیں جو سانپ کی طرح کی ہوتی ہے. ہم دیکھیں ہے اگر مچھلی تو اس کا کھانا حلال ہے. اب اگر وہ مچھلی نہیں ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. یہ مطلب یہ اصول دے دیا ہے کہ مچھلی جو ہے نا، مچھلی کھانا حلال ہے. اب اگر کیکڑا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی نہیں ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. جھینگے، وہ مچھلی ہے تو اس کا کھانا حلال ہے.
نہیں، مچھلی ہے تو حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی سا بھی جانور ہے وہ کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر دیکھیں فرمایا ہوا طہور ماؤہ، فرمایا کہ اس کا پانی جو ہے وہ طہور ہے، یعنی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اور والحل میتتہ، اور فرمایا اس کا مردار حلال ہے، یعنی مچھلی حلال ہے بغیر ذبح کیے ہوئے، اور فرمایا مطلق الاسم یطلق علی ہذہ المیاہ، کہ یہ جو پانی مطلق پانی بولا گیا نا، مطلق، اس کا اطلاق جو ہے انہی پانیوں پر کیا جاتا ہے۔ مطلق پانی جب بھی بولا جاتا ہے نا، مطلق پانی جب بھی آپ بولیں گے پانی، تو پانی کا اطلاق کن پر ہوگا؟ یا وہ کنویں کے پانی پر ہوگا، یا سمندر کے پانی پر ہوگا، یا چشمے کے پانی پر ہوگا، یا بارشی پانی پر ہوگا، یا وادی کے پانی پر ہوگا۔ تو مطلق پانی جب بھی بولا جائے گا، آپ بولیں نا پانی، تو پانی کا اطلاق انہی پانیوں پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ پانیوں پر نہیں ہوتا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ان پانیوں سے طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب اس کی عبارت میں پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں، ترجمہ بھی کرتا ہوں، چاہے تم یہ تھوڑی سی تفصیل بیان ہو گئی تھی بیچ میں۔ فرماتے ہیں طہارت من الاحداث جائزۃ، طہارت حاصل کرنا احداث سے، حدثوں سے یہ جائز ہوتا ہے، بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، بارش کے پانی یعنی آسمان کے پانی سے، وادیوں کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، کنوؤں کے پانی سے، اور سمندروں کے پانی سے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، فرمایا ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان الماء طہور، فرمایا پانی پاک ہوتا ہے، لا ينجسه شیء، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی، الا ما غیر لونہ، مگر یہ کہ وہ چیز جو پانی کے رنگ کو تبدیل کر دے، او طعمہ، یا اس کے ذائقے کو، اور ریحہ، یا اس کی بو کو۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان فی البحر، سمندر کے بارے میں، فرمایا هو الطہور ماؤہ، فرمایا اس کا پانی پاک کرنے والا ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، والحل میتتہ، اور اس کا مردار حلال ہے۔ اور ایک عقلی دلیل آخر میں دی، فرمایا وہ مطلق الاسم، مطلق جو پانی بولا جاتا ہے، یطلق علی الاطلاق، یطلق علی ہذہ المیاہ، وہ انہی پانیوں پر بولا جاتا ہے۔ آگے صاحب ہدایہ جو ہے وہ مزید جو ہے مسائل بیان کرنے لگے، متن پہلے لے کر آئے، فرماتے ہیں ولا یجوز بما اعتصر من الشجر والثمر، فرماتے ہیں کہ طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے اس پانی سے جس کو نچوڑا گیا ہو، اعتصر جس کو نچوڑا گیا ہو، من الشجر درخت سے، والثمر اور پھل سے، وہ پانی کے جس کو درخت اور پھل سے نچوڑا گیا ہے، ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، اس لیے کہ یہ مائع مطلق نہیں ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جب مائع مطلق نہ ملے تو ایسی صورت کے اندر تیمم کر لو، ایسی صورت کے اندر کیا کر لو؟ ہاں، وَلَا تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا جو پانی نہ پائے، قرآن کا حکم ہے تو وہ کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ آگے حضرت نے بھی یہی بات بیان کی، فرماتے وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ، فقد ہی کی ہی ضمیر مائع مطلق کی طرف راجع ہے کہ مائع مطلق کے نہ ہونے کے وقت حکم منقول، یہ منقول ہوتا ہے الی التیمم، تیمم کی طرف، یعنی جب مائع مطلق نہیں ہوگا تو مائع مطلق کے نہ ہونے کی وجہ سے جو حکم شرعی ہوگا وہ تیمم کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا، تیمم کی طرف کیا ہو جائے گا؟ منتقل۔ یہاں پر آگے والوظیفۃ فی ھذی الاعضاء تعبدیۃ فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ، یہاں سے ایک اعتراض بیان کر رہے ہیں اور اس اعتراض کا صاحب ہدایت جو ہے وہ جواب بھی دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ پانی کے جو درخت سے نچوڑا گیا ہو یا پھل سے نچوڑا گیا ہو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے، یہ کہا نا نہیں ہے، جائز نہیں ہے جی، یہ کہا نا۔ یہاں پر معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ مائع مطلق نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہ مائع مطلق نہیں ہے لیکن مائع مطلق کے حکم میں تو ہے نا، مائع مطلق کے حکم میں ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں حضرات شیخین اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس پانی سے، یعنی جو پانی درخت سے یا پھل وغیرہ سے نچوڑا گیا ہو، حضرات شیخین کہتے ہیں کہ اس پانی سے اگر کوئی نجاست حقیقیہ کو زائل کرتا ہے تو نجاست حقیقیہ زائل ہو جائے گی اور کپڑا یا بدن وغیرہ پاک ہو جائے گا، کپڑا وغیرہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی اگر آپ کے پاس اور پانی نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ درخت کا یا پھل کا نچوڑا ہوا پانی رکھا ہے، آپ کے کپڑے پر کہیں پر نجاست لگ گئی ہے، اگر آپ اس سے نجاست حقیقیہ کو زائل کرتے ہیں، نجاست کیا ہوتی ہے؟ زائل ہو جاتی ہے۔ نجاست زائل ہوگی تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ کون کہتے ہیں؟ شیخین۔ اور شیخین سے مراد کون ہے؟
امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ جب کسی مسئلے پر جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ شیخین. اور طرفین کنہیں کہتے ہیں؟ طرفین امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کو طرفین فرماتے ہیں. اور صاحبین کنہیں کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ جب کسی مسئلے پر جمع ہوتے ہیں تو ان کو صاحبین کہتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو تین حضرات ہیں، امام اعظم ان کے استاذ ہیں، پھر امام ابو یوسف شاگرد ہیں، پھر امام محمد رحمہ اللہ ہیں. یہ درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو پہلا درجہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. پھر ان تینوں کے اندر جو لاسٹ والا درجہ ہے نا وہ کن کا ہے؟ امام محمد کا ہے، کیونکہ امام ابو یوسف سے امام محمد نے بھی کچھ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور امام ابو یوسف جو ہے امام محمد سے سینئر ہیں شاگردوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے. ٹھیک ہے، اب یہ تین ہے نا، اب تینوں میں دیکھیں نا اوپر والا جو درجہ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، نیچے والا جو درجہ ہے امام محمد کا ہے، وہ امام محمد کا ہے. تو یہ طرف ہو گئی نا، ایک طرف اوپر والی طرف اور یہ ہے نیچے والی طرف. یہ دونوں جب ایک مسئلے پر جمع ہوں گے تو ان کو طرفین کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب کسی مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف جمع ہو جاتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف جب کسی مسئلے پر جمع، امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے امام محمد سے بڑے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر علم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بڑے ہیں. تو امام اعظم، پھر امام اعظم وہ تو ہے ہی بڑے، وہ تو چونکہ استاد ہیں، تو یہ دو بڑے ہیں تو ان کو شیخ کہا جاتا ہے فقہ کے اندر کسی مسئلے پر یہ جمع ہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ شیخین. پھر اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ امام محمد رحمہ اللہ یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف یہ بھی امام صاحب کے شاگرد ہیں. اب یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ یہ دونوں آپس میں سمجھ لیں کہ کلاس فیلو ہیں، ہم مکتب ہیں. دونوں کیا ہیں؟ ہم مکتب ہے. اب جب یہ کسی مسئلے پر جمع ہوں گے تو اب ان کو ہم کہیں گے صاحبین. تو یہ فقہ کے اندر میں اس بات کو بیان کروں تو شیخین جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ دو، امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ. تو یہاں پر یہ مسئلہ معترض اعتراض بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ پانی کے جو درخت سے نچوڑا گیا ہو یا پھل سے نچوڑا گیا ہو، آپ نے کہا اسے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں. کیوں؟ یہ مائع مطلق نہیں. تو معترض اعتراض کرتا ہے مائع مطلق نہیں، مائع مطلق کے حکم میں تو ہے نا، لہذا طہارت حاصل ہونی چاہیے. کہتے ہیں جیسے اب شیخین نے بیان کیا وہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر نجاست حقیقیہ کپڑے پر یا بدن وغیرہ پر لگ جائے اور اس پانی سے، یعنی جو درخت سے نچوڑا گیا ہے یا پھل سے نچوڑا گیا، اس پانی سے اگر وہ بندہ نجاست حقیقیہ کو زائل کرتا ہے تو نجاست حقیقیہ زائل ہو جائے گی، کپڑا پاک ہو جائے گا. جی تو کہتے ہیں جب آپ نجاست حقیقیہ کے حوالے سے اس کو شیخین نے مائع مطلق کے حکم میں قرار دیا ہے تو نجاست حکمیہ بھی اس سے زائل ہونی چاہیے، نجاست حکمیہ بھی اس سے زائل ہونے چاہیے. اعتراض اس نے کر دیا کہ اس کو بھی مانو کہ یہ اس سے نجاست حقیقیہ جو ہے وہ زائل ہو جائے، وضو کرنا جائز ہو. صاحب ہدایت اس کا جواب یہ دیا، فرماتے ہیں کہ دیکھیں نجاست حکمیہ کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بالکل برعکس ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں نجاست جو ہے وہ بدن سے نکلی ہے، نجاست بدن سے نکلی ہے. جیسے نجاست جو ہے وہ انسان کے سبیلین سے خارج ہوتی ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ صرف اس کو دھو لیا جائے تو بندہ پاک ہونا چاہیے. لیکن شرع نے کیا حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے بدن سے نجاست خارج ہو جائے، تم بے وضو ہو جاؤ، تو اب کیا کرو؟ اب یہ کرو کہ تم نے وضو کرنا ہے. تم پر وضو کرنا کیا ہے؟ لازم ہے کہ چہرہ دھونا ہے، اپنے بازوؤں کو دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں. اب یہ عقل میں نہیں آتا کہ جہاں سے نجاست نکلی ہے وہاں سے دھو لیا جائے تو بس ختم. اب یہ جو حکم ہے یہ امر تعبدی ہے، امر تعبدی ہے. امر تعبدی کا مطلب یہ کہ یہ غیر عقلی بات ہے. امر تعبدی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کی فرما برداری، اطاعت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں بس. تو یہ اطاعت کرنا ہے. اب یہ جو چیز، اب اس میں قاعدہ سن لیں کہ جو چیز امر تعبدی ہوتی ہے نا، جو غیر عقلی ہوتی ہے، غیر معقولی ہوتی ہے، اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس پر قیاس نہیں کیا جاتا. اور شرع کا یہ حکم ہے کہ جب تم ناپاک ہو جاؤ، یعنی جب تم بے وضو ہو جاؤ، تو ایسی صورت کے اندر تم نے کیا کرنا ہے کہ پانی کے ساتھ دھونا. تبھی ہوگا جب بندہ پانی استعمال کرے گا. جی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھوؤ. تو دھونا کس سے ہوتا ہے؟
پانی سے ہوتا ہے. اور اس میں پانی کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں آگے جا کے آیات میں ملتی ہے. فرمایا وَلَا تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب تم پانی نہ پاؤ تو ماء جب بھی پانی بولا جائے گا, مطلق پانی بولا جائے گا, تو اسے مائع مطلق ہی ہوتا ہے. تو اس میں حضرت صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو وضو کرنا ہے نا, یہ امر تعبدی ہے, کہ پانی کے ساتھ وضو کرنا امر تعبدی ہے. یہ عقل سے ورا ہے, عقل میں یہ بات نہیں آتی. اور شرع کا اصول یہ ہے کہ جو امر تعبدی ہوتا ہے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, اس پر قیاس نہیں کیا. لہذا جب یہ امر تعبدی ہے, اب یہ پانی ہی کے ساتھ طہارت حاصل ہوگی. پانی کے علاوہ جو دیگر پانی ہے جیسے نچوڑا ہوا پانی ہے اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی. اب اتنی لمبی تقریر ہو گئی ہے, اب اسی اعتراض کا جواب سن لیں. فرماتے والوظیفۃ فی ھذی الاعضاء تعبدیۃ. فرماتے ہیں کہ ان اعضاء کا دھونا, یا وظیفہ سے مراد کیا ہے؟ دھونا. والوظیفۃ فی ھذی الاعضاء تعبدیۃ, کہ ان اعضاء کا یعنی چہرے کا, پاؤں کا, ہاتھوں کا اور سر کا مسح کرنا, یہ ان اعضاء کا دھونا جو ہے امر تعبدی ہے. ٹھیک ہے. فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ. لہذا جب یہ امر تعبدی ہے تو یہ متعدی نہیں ہوگا اس حکم کی طرف کہ جس پر نص نہیں کی گئی, جس پر نص نہیں کی گئی, جو غیر منصوص ہے اس پر, اس کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا. نص کس پر ہے؟ نص اس پر ہے کہ جب تم پر جو ہے وہ حدث طاری ہو جائے کہ تو تم نے پانی سے طہارت حاصل کرنی ہے. کسے؟ پانی سے. اور پانی سے مراد مائع مطلق ہے, اور جو نچوڑا ہوا پانی ہے وہ مائع مطلق نہیں کہا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے یہ درخت کا پانی ہے, یہ پھل کا پانی ہے, یہ جوس ہے. لہذا اس کو جب یہ امر تعبدی ہے اس پر دیگر کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح صاحب ہدایہ آگے ایک مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں کہ وہ پانی ہے. اب یہ تو نچوڑنے کی بات تھی نا, اب آگے پہلے عبارت سن لیں تاکہ میں پھر اس مسئلے کو بیان کروں. فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنَ الْقَرْمِ فَيَجُوزُ تَوَدِّي بِهِ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ ذَكَرَهُ فِي جَوَامِعِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الْكِتَابِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ الْاِعْتِصَارَ. کہتے وہ پانی کہ جو انگوروں کی بیل سے جو ہے وہ خود بخود نکلتا ہے. انگوروں کی جو بیلیں ہوتی ہیں نا حضرت صاحب, ان سے بڑا بڑا پانی نکلتا ہے. یہ انگوروں کے باغ ہوتے ہیں, ہمارے تو یہاں قریب میں نہیں ہے, انگوروں کے باغ ہوتے ہیں. اور انگور جو لگتے ہیں نا یہ کوئی درخت پر نہیں لگتے. انگوروں کی کیا ہوتی ہیں؟ بیلیں ہوتی ہیں. انگوروں کی کیا ہوتی ہیں؟ انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں. پھر انہوں نے چھوٹی باغ کے اندر دیواریں بنائی ہوتی ہیں, ان بیلوں کو ان کے اوپر چلایا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان بیلوں سے نا پانی ٹپکتا ہے اور خود بخود ٹپکتا ہے. اتنا ٹپکتا ہے کہ اگر آپ نیچے کو بالٹی وغیرہ رکھیں تو ہو سکتا ہے وہ بھر جائے. تو ایسے پانی سے آیا طہارت حاصل کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ایسا پانی جو خود بخود جو ہے وہ جیسے انگوروں کی بیل ہوتی ہے اس سے ٹپکا ہے, تو اس سے طہارت حاصل کرنا, وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. اب اسی بات کو انہوں نے بیان کیا. کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي, بہرحال وہ پانی کہ جو یقطر ٹپکا ہو, من الکرمی ٹپکتا ہو, من الکرمی انگوروں کی بیل سے, فَيَجُوزُ تَوَدِّي بِهِ, تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَاءٌ, کیونکہ یہ وہ پانی ہے یخرج من غیر علاج, جو بغیر کسی عمل کے نکلا ہے, جو بغیر کسی عمل کے یعنی بغیر نچوڑے ہوئے نکلا ہے. نچوڑیں گے تو حکم اور ہو جائے گا, خود بخود نکلے گا تو حکم اور ہو جائے گا. اور کہتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے ذکرہ, یہ وہ مسئلہ ہے جس کو ذکر کیا ہے امام ابو یوسف نے فی جوامع ابی یوسف, اپنی کتاب جوامع ابی یوسف کے اندر اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. وفی الکتابی, اور کتاب میں بھی, کتاب سے مراد قدوری ہے. کتاب سے مراد کیا ہے؟ قدوری ہے. کتاب میں بھی اشارۃ الیہ, اسی مسئلے کی طرف اشارہ ہے. حیث, اس حیثیت سے کہ شرط الاعتصار, صاحب قدوری نے شرط لگائی ہے اعتصار کی, نچوڑنے کی. اوپر بیان کیا تھا نا بما اعتصر, اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں جس کو نچوڑا گیا ہو. تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ صاحب قدوری کے سے بھی اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ جو نچوڑا جائے گا نا, پانی نچوڑا جائے گا, اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے نہیں, اور جو خود بخود نکل آئے گا اس سے طہارت حاصل کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. تو یہ حضرت صاحب سبق ہوا آج کا ہمارا. اس کو میں دوبارہ پھر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جی فرماتے ولا یجوز بما اعتصر من الشجر والثمر, اور
طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جائز نہیں ہے اس پانی سے جس کو نچوڑا گیا ہو درخت سے اور پھل سے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، اس لیے کہ یہ ماء مطلق نہیں ہے. اور وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ، اور ماء مطلق کے نہ ہونے کے وقت جو حکم شرعی ہے منقول الی التیمم، وہ منتقل ہو جاتا ہے تیمم کی طرف. اور آگے وہی اعتراض کہ ماء مطلق تو نہیں ہے، ماء مطلق کے حکم میں تو ہے نا، جیسے کہ شیخین نے کیا ہے. تو اس کا جواب فرماتے والوظیفۃ فی ھذی الاعضاء تعبدیۃ، کہ ان اعضاء کو دھونے کا جو عمل ہے یہ تعبدی ہے، یہ غیر معقول ہے. تو فلا تتعدی، لہذا یہ حکم متعدی نہیں ہوگا الی غیر المنصوص علیہ، اس حکم کی طرف کہ جس پر نص نہیں کی گئی. آگے پھر وہی مسئلہ ہو کہ وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنَ الْكَرْمِ، بہرحال وہ پانی کے جو ٹپکتا ہو من الکرمی انگوروں کی بیل سے، فَيَجُوزُ التَّوَدِّي بِهِ، تو اس سے وضو کرنا جو ہے وہ جائز ہے. اسے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. اچھا یہ کرم جو ہے وہ اس سے مراد انگور بھی ہو سکتا ہے اور انگوروں کی بیل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا، جائز ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ، اس لیے کہ یہ بغیر نچوڑے کے ہوئے نکلا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو امام ابو یوسف نے جوامع ابی یوسف کے اندر ذکر کیا، اور صاحب قدوری نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا. یہ آج کا سبق تھا، حضرت صاحب اس کو یاد کیجئے گا. نئے سبق کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر.